السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آپ سب کو تعمیر شخصیت پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سیشن نمبر 2 میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبد الرحمن حفیظ، اسلام آباد پاکستان سے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ پڑھنے آئیں گے تو آپ ان کو میری جانب سے خوش آمدید کہیے گا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی آپ کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ اگر آپ اس آیت کریمہ کی روشنی میں دل سے اور مکمل توجہ کے ساتھ اور لائیو موجود ہو کر کلاس دے رہے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس سلائیڈ کی تفصیلات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو آج یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ دیکھیے، ہم نے اختتام کیا تھا لاسٹ سیشن میں کہ انسان قابلیت اور قبولیت آ، اپنے اندر تب بنا پاتا ہے جب وہ صحت مند ہو۔ جب وہ صحت مند ہو تو صحت مند بندہ کوئی بھی ذمہ داری دی جائے تو وہ پوری کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے وہاں بات کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ اور آج یہ صحیح الجامع کی روایت دیکھ لیجئے، یہ جو صحیح سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی، کہ تم میں سے جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہو، ٹھیک ہے، آمنا فی سربی، اپنے گھر میں سلامتی میں ہو، معافا فی جسدہ، اس کا جسم صحیح سلامت ہو، اور عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا آ، یعنی ساز و سامان ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها، تو دنیا اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ اس کو میسر ہو گئی ہے۔ یعنی جو بندہ اپنے گھر میں امن سکون سے ہے اور جسمانی طور پر صحت مند ہے، اور اس کے پاس مالی طور پر اتنی فراوانی ہے کہ آج کے دن کا کھانا پینا، اور اس کے پاس یعنی رہائش، کھانا پینا اور صحت و تندرستی اس بندے کو حاصل ہے، تو گویا کہ آپ نے فرمایا کہ گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کو میسر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنی توفیق اور فضل و کرم کے ساتھ ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد بات صورت یہ ہے کہ آ، کامیابی جو ہم بات کر رہے تھے، ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا پرسنالٹی کیسے بہتر ہوتی ہے کسی انسان کی، ایک تو پہلے جو حدیث ہم نے بیان کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، صحت مند ہیں، پرسکون گھر ہے، اور ایک دن کا کھانا پینے کے پیسے آپ کے پاس ہیں، یہ آپ کی بیسک نیڈز پوری ہو گئیں۔ پھر ہم نے لاسٹ سیشن میں یہ بات پڑھی تھی کہ ملت ابراہیمی کے جو تقاضے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، اس میں کیا تھا؟ عقائد میں توحید، عبادات میں سنت، معاملات اور اخلاقیات میں عدل، اور یہ وہ بہت بڑا کام ہے دنیا کا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار کرنا پڑا من جانب اللہ۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے والی سلائیڈ میں جو بات ہوئی ہے وہ ہے ہمارے پاس موجود ظاہری چیزیں، فزیکل نیڈز، ہماری کھانا پینا، رہائش اور امن و سکون، یہ ہماری فزیکل نیڈز ہیں۔ اور یہ جو ملت ابراہیمی ہے یہ ہماری اسپرچول نیڈز، یعنی ہماری روحانی عبادات، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اگر یہ دو چیزیں انسان کو حاصل ہیں، ایک اس سے پہلے والی سلائیڈ اور یہ والی سلائیڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے پہ اپنی نعمت مکمل کر دی ہے کہ اس کو جسمانی ضروریات بھی مہیا کر دیں، اور روحانی ضروریات کے لیے اللہ تعالی نے اس کو اتنی سمجھ بوجھ اور عقل دے دی کہ وہ اللہ کی تو عبادت کرتا ہے، کسی اور کی نہیں، اور عبادت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتا ہے۔ معاملات اور اخلاقیات، یعنی اس کے ساتھ لوگوں کی ڈیلنگ یا لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ
اور لوگوں کے ساتھ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ اللہ کی توفیق سے درجہ عدل پہ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ والا جو انداز ہے کہ انسان روحانی اور جسمانی دونوں طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دیا گیا ہو یا نعمتیں دیا گیا ہو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ابھی مجھے آپ میسج پہ یہاں بتا سکتے ہیں چیٹ پہ کہ اس سے پہلے والی نعمتیں تو اکثر لوگوں کو میسر ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ جسمانی سکون یا جسمانی ضروریات، گھریلو ضروریات، مالی ضروریات، آپ مجھے بتائیے زیادہ تر لوگوں کو حاصل ہیں یا نہیں؟ یہاں لکھے میسج پہ زیادہ تر لوگوں کو کیا حاصل ہے نا؟ الحمدللہ زیادہ تر لوگوں کو یہ حاصل ہو۔ اور آپ یہاں پر ایک چیز اور بتائیے، مسلمانوں کو یہ چیزیں زیادہ حاصل ہیں یا غیر مسلموں کو؟ نہیں، زیادہ کی بات کر رہا ہوں، زیادہ کی۔ یہ ظاہری چیزیں مسلمانوں کو زیادہ حاصل ہیں یا کافروں کو؟ غیر مسلموں کو نا، دیکھیں غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے یہ زیادہ دی ہوئی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں مسلمانوں کی جانب۔ تو مسلمانوں کی جانب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ظاہری چیزیں ہیں یہ کم ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن آ، اگر کوئی بندہ یہ نعمتیں دیا گیا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو یہ بعد والی چار نعمتیں بھی دی گئی ہوں۔ تو اب آپ یہ بعد والی چار نعمتیں ہیں جن کو ہم ملت ابراہیمی کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کو جو دی گئی ہیں ان میں سے اکثر لوگ اس منہج پہ ہیں، ملت ابراہیمی پہ یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں بتائیں۔ ہاں، یہ دیکھیں نا، اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں اکثریت کو ظاہری نعمتیں دی گئی ہیں، لیکن روحانی نعمتوں میں سے اکثریت کو پابند بنایا گیا ہے، اور ان کو دینی تعلیمات، دنیاوی تعلیم اور عقل و شعور دی گئی ہے، لیکن انہوں نے ان آ، باطنی جو اصل عبادات ہیں ملت ابراہیمی، یہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیسا ہی ہے نا؟ اچھا، اب ایک بات اور بتائیے تاکہ تھوڑی سی اور کلیئرٹی آ جائے، پھر ہم آگے چلیں۔ ظاہری نعمتیں ہم کہتے ہیں رہائش، کھانا پینا اور صحت تندرستی، یہ ظاہری نعمتیں ہوں۔ باطنی نعمتیں ہو گئیں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم ظاہری اور باطنی کہیں گے تاکہ ٹائم بچے ہمارا۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ ظاہری نعمتیں جو ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آ، ہمارے لیے مقرر ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے طے تھا یہ انسان کو ملے گا، کیونکہ اللہ کی ذمہ داری تھی ہمیں یہ چیزیں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہمارے اوپر ذمہ داری تھی ملت ابراہیمی کے ان چار پہلوؤں کے اوپر محنت کرنا۔ تو اب آپ بتائیے کہ ہم کیا ظاہری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد ان باطنی نعمتوں کے لیے اکثریت کوشش کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ یس نو؟ نہیں کرتی نا؟ اب یہ دیکھیے کیوں نہیں کرتی، اب سوال یہ ہے، آپ کو اصل میں آج کے سیشن میں یہ بتانا ہے کیوں نہیں کرتے آخر۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیوں نہیں کرتے۔ یہ بات اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ جو ظاہری نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہوئی ہیں، جو کہ ہماری بیسک نیڈز ہیں، لیکن یہ جو باطنی نعمتیں ہیں نا ملت ابراہیمی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کوشش پہ ڈالی ہوئی ہے۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ دکھا دیا، انبیاء بھیج دیے، بلکہ سید الانبیاء ہمیں دیے، ہمیں سارا کچھ بتا دیا، اب اختیار انسان نے کرنا ہے۔ لیکن جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہوئی ہیں وہ کھائے بغیر مر نہیں سکتے، اس کے لیے صبح و شام ایک کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ٹوٹل ہماری ذمہ داری ہے یہ ملت ابراہیمی، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا، اس کے اوپر ہم کوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے فیصد ان باطنی نعمتوں کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ ایک ماڈل ہے جو ہم اکثر اپنی ٹریننگز میں پڑھاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں دا میچورٹی ماڈل۔ میچورٹی کا مطلب ہوتا ہے سمجھداری۔ سمجھداری ہم یہاں کیا لیں گے؟ ملت ابراہیمی کے بارے میں اگر سروے کیا جائے تو ہمیں معاشرے میں کتنے پرسنٹ لوگ میچور نظر میں آتے ہیں، تو یہ ایک سروے ہے۔ ہم نے لوگوں کو تقسیم کیا ہے 3 کلاسز میں۔
کلاس اے یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر کم ہوتی ہے لیکن ملت ابراہیمی تک پہنچنے میں میچور زیادہ ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ زیادہ میچور ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اپنی کم عمری کے باوجود، یعنی 20 سال کے ہوں گے، 40 سال تک سوچ بچار ہوگی اور ملت ابراہیمی کے چار پہلوؤں کو وہ ادا کر رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں لیڈرز۔ اور کلاس بی وہ ہوتی ہے جو اپنی عمر کے حساب سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، 20 سال کے ہیں تو 20 سال تک کی جو ملت ابراہیمی کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ان کی پوری ہے، ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں فالوورز، اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ۔ اور کلاس سی ہے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کی عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے، 50 سال کے ہو گئے ہیں اندازاً، لیکن میچورٹی لیول ان کا جو ہے وہ ابھی 15 سال 20 سال والا ہے۔ ان کو عقائد کا نہیں پتا، عبادات کا نہیں پتا، معاملات اخلاقیات کا نہیں پتا، ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں لوزرز۔ یہ 3 کلاسز ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں سی کلاس زیادہ ہے یا اے کلاس زیادہ ہے؟ سی زیادہ ہے نا، زبردست۔ کوئی پرسنٹیج نکال سکتے ہیں؟ اے بی سی کی پرسنٹیج اندازہ نکالیں۔ اے بی سی، سی 80، نہیں اے بی سی نکالیں نا، سی 70، سی 60، ٹھیک ہے۔ ہاں، اے 20، بی 80، 40 اینڈ سی 80، ٹھیک ہے، کافی حد تک بہتر بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب زیادہ تر جو ہے نا لوگ ہمارے ہاں باطنی نعمتوں، ملت ابراہیمی کے اوپر کلاسی میں ہیں۔ اب ہم چونکہ ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ کلاس سی کے لوگوں کو ہم طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں، بلکہ ان کے چلو پنے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خود، ہمارا ریئیکشن اگر ان کو طعنہ تشنیع دینے والا ہوگا تو پھر ہم بھی سی کلاس کے لوگ ہوئے، اور اگر ہمیں ہمارا بیہیویئر ہوا ان کو سمجھانا تو ہم کلاس، یعنی اگر ہمارا بیہیویئر ہوا کہ ہم ایسے لوگوں کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اگر ہمارا رویہ ہوا کہ ہم ایسے لوگوں کو بہتر کرنے کے لیے پراپر گائیڈ کریں اور پریکٹیکلی ان کو گائیڈ کریں، تو پھر ہم ہوں گے کلاس اے کے لوگ۔ تو کلاس اے کے لوگ جو ہے نا سوسائٹی میں، یہ جو اندازاً ہمارا ایک رف اسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے، ایک 1% ہوتے ہیں یہ سوسائٹی میں، کلاس اے کے 1% ہوتے ہیں۔ کلاس بی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ 9% ہوتے ہیں، اور کلاس سی کے جو لوگ ہیں نا وہ ہیں 90%۔ یہ پرسنٹیج ہے۔ اب آپ پہلے آئیں گے کلاس 9 یعنی بی میں، ان کو گائیڈ کریں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے نا وہ کلاس سی میں اے میں چلے جائیں گے تاکہ آپ ان کو کریں، لیکن طریقہ کار یہ ہوگا، سلولی اینڈ گریجولی، محبت پیار کے ساتھ ہم ان لوگوں کو کلاس بی میں شفٹ کریں گے، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ کلاس سی میں اے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس طرح کر کے ہم امت مسلمہ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ واضح؟ اب آئیے آگے وہی بات دوبارہ، کام کے جو درجات ہم نے نکالے تھے نا، سیم یہی پہلے والے درجات، کلاس اے کو درجہ احسان، کلاس بی کو درجہ عدل، اور کلاس سی کو درجہ ظلم کہتے ہیں۔ واضح؟ اور یہ قابلیت ہم پڑھ چکے تھے، قابلیت کیا ہوتی ہے؟ علم اور عمل، یہ قابلیت ہے۔ اب آپ میں سے میں دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کو پریویس سیشن یاد ہے، آپ لوگ قبولیت میں کیا دو چیزیں ڈالیں گے؟ یعنی ہم نے کیا پڑھا؟ قابلیت دو چیزوں کا نام ہے، علم اور عمل۔ اب میں نے پریویس سیشن میں بتایا تھا قبولیت بھی دو چیزوں کا نام ہے، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایمان اور عمل، زبردست، ٹھیک ہو گیا، ایمان اور عمل، یہ ہو گیا قبولیت۔ قبولیت ہے ایمان اور عمل، قابلیت کیا ہے؟ علم اور عمل۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ غیر مسلموں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، قابلیت غیر مسلموں میں بھی ہو سکتی ہے، قبولیت نان مسلم میں نہیں ہوگی اس لیے کہ اس میں ایمان نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی واضح ہو چکی ہیں باتیں کہ ہماری سوسائٹی میں ملت ابراہیمی کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کے مطابق زندگی صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے نا، حقیقت پسندانہ انداز سے، وہ 1% ہی ہے۔
چلے 9%، چلے 10% کر لیں، 1 2 دونوں کو شامل کر لیں، بہتر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں 90% نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قابلیت میں ہم سے غیر مسلم آگے، قبولیت میں ہم 10% پہ ہیں۔ قابلیت میں وہ ہم سے آگے اور قبولیت میں ہم 10% پہ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے وجہ اور اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت، تاکہ ہمیں کلیئرٹی مل جائے، ٹائم جو کہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔ وجہ اصل میں یہ ہے، ہم دنیا میں، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے تاکہ آہستہ آہستہ پھر آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ ہم دنیا میں بائی چانس آئے ہیں یا بائی چوائس؟ بائی چانس آئے ہیں یا بائی چوائس آئے ہیں؟ بائی چوائس آئے ہیں۔ اور چوائس کس کی ہے؟ اللہ کی۔ زبردست زبردست، ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں کسی حادثے کی وجہ سے نہیں آئے، بلکہ ہمیں لایا گیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ہم بائی چوائس آئے، ہماری چوائس ہے اللہ کی۔ دیکھیں دنیا میں نے اور آپ نے کسی کو چوز کرنا ہو تو ہم تو بہترین کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوائس جو ہے وہ کیسے بہترین نہیں ہو سکتی؟ دنیا کی ساری مخلوقات میں حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل اللہ کی چوائس ہم ہیں۔ ایسا ہے نا؟ جب ہم اللہ کی چوائس ہے، تو اب آپ بتائیے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بائی چانس ہوگا یا بائی ڈیزائن ہوگا؟ ہے نا؟ تو بائی ڈیزائن ہوئے گا نا۔ تو اب مجھے تھوڑا سا ایک بتائیے، ایک بات میں آپ چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے چلوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بائی چانس ہیں، جو چوائس ہیں، اور ہماری چوائس اللہ کی طرف سے ہے، نمبر 3 کیا ہوا؟ ہماری زندگی، یعنی بائی ڈیزائن ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہماری لائف جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے جیسے بس معاشرہ چل رہا ہے، بلکہ بائی ڈیزائن ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک لائف سٹائل دیا ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ کے پاس اپنی زندگی، لائف کو ڈیزائن کرنے کا فریم ورک، یا ابھی تک جو آپ نے کوئی ڈیزائن کیا اس کا کوئی سمپل آپ کے پاس ہے؟ کوئی آپ کے پاس اس کی کوئی مثال، کوئی ڈاکومنٹ کہ آپ نے اپنی نیکسٹ زندگی جو ہے وہ اس طرح ڈیزائن کی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ ڈیزائننگ آپ نے دیکھی ہے نا، جب وہ گھر بناتے ہیں تو ایک ڈیزائن بناتے ہیں، کپڑے سلائی کرتے ہیں تو اس کو باقاعدہ ڈیزائن ہوتے ہیں، اس کی شیپ ایسے بنائی جاتی ہے۔ سوچتے ہیں، آپ نے لکھا سوچتے ہیں، لیکن اس کا مطلب سوچ تک ہی ہے، ابھی تک وہ ریٹن فارم میں نہیں ہے۔ قرآن و حدیث نے آپ کو ایک جرنل لائف سٹائل دیا ہے، اس میں سے آپ نے کیا نکالا ہے؟ اپنے لیے کیا نکالا ہے؟ اپنے لیے کیا ڈیزائن کیا آپ نے؟ ہاں لیکن وہ ہے کیا؟ مجھے کوئی ڈیزائن دکھائیے نا۔ یس نو بول دیں، ابھی تک آپ نے اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنے کیا ہے یا نہیں کیا؟ یس نو؟ نو نا؟ بس یہ جواب ٹھیک ہے، ہاں آپ نے لکھا یس، الحمدللہ۔ تو بتائیے وہ کیا ہے؟ چلیں، جس نے یس بولا ہے نا وہ تھوڑا ہولڈ پہ رکھے، مجھے آپ نے آخر میں بتانا ہے کہ جو آپ کے سامنے میں ایک ویل ڈیزائنڈ لائف سٹائل رکھنے لگا ہوں، جو قرآن و سنت سے نکالا گیا ہے، کیا ویسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ویسا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، اور اگر نہیں ہے تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے کے مطابق چلیں تو کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے ایک فریم ورک رکھنا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے پچھلے 20 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، اور میں نے کافی بڑے بڑے علماء کرام کو بھی یہ پڑھایا ہے، شیوخ الحدیث کو بھی پڑھایا ہے، تاکہ ہم اس کو آڈٹ کر سکیں کہاں غلطی ہے۔ سب نے بالاتفاق یہ کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو اس کے مطابق نہیں چلتا وہ اس کی زندگی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آسان فریم ورک ہے۔ تب آپ دیکھ لیجئے وہ کیا ہے۔ ہم اصل میں نا ایک بڑا کانسیپٹ نہیں بناتے۔ میں آپ کو بتاؤں، میجورٹی جو ہے نا ہماری، اس کی پتہ ہے کیا میچورٹی ہوتی ہے؟ ان کی میچورٹی لیول ہوتا ہے کھانا پینا سونا، کمانا، شادی کرنا، اسکول کالج جانا، نوکری کرنا، بس بس یہی ہوتی ہے۔ وہ کوئی بڑا مقصد جو میننگ فل لائف کا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ آپ اکثریت کو دیکھ لیں، جب بھی آپ کس سے ملیں گے، بات چیت کریں گے، بھائی جان کیا کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ کام پوچھ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہے گا جی میں
میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہوں، بلکہ وہ کہے گا میں نوکری کرتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں، میں ملازمت کرتا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ کتنے بچے؟ اتنے ہیں جی۔ بچے کیا کرتے ہیں جی؟ یہ کرتے ہیں۔ کوئی بڑا جواب آپ کو معاشرے میں 99% لوگوں کی طرف سے نہیں ملے گا، اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، جو نوکری کرنے والوں کی ایک کھیپ تیار کرتا ہے بس۔ تو میننگ فل لائف کا کانسیپٹ یہ ہے، سب سے پہلی بات ہوتی ہے میننگ فل لائف میں، جس کو ہم کہتے ہیں افیکٹو لائف ویژن۔ اس کو اگر آپ اردو میں کہنا چاہیں تو کہیں گے مستقبل کی حکمت عملی، مستقبل کی حکمت عملی۔ اگر ہم افیکٹو لائف ویژن، یہ تین تین الفاظ ہیں۔ ایک ہے افیکٹو، افیکٹو کا مطلب ہے کہ ایسا جو آپ کی زندگی کو واقعتاً بامقصد بنا دے۔ لائف زندگی، ویژن کا مقصد مطلب ہوتا ہے حکمت عملی۔ پہلے ویژن کو ڈریم کہتے تھے، یا حکمت عملی کو ڈریم خواب کہتے تھے، اب اس کو ویژن کہتے ہیں۔ ویژن مطلب فیوچر کی حکمت عملی پر مبنی ایسی ایک پلاننگ جو اکارڈنگ ٹو قرآن و سننا ان ماڈرن سائنس، اگر آپ اس کو شامل کر لیں تو درست ہو۔ آپ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، کم از کم فیوچر کی پلاننگ ہو۔ جیسے قرآن پاک نے قیامت تک کے حالات بتا دیے، آپ علیہ السلام نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کے قیامت تک کے حالات بتلا دیے کہ مسلمان یہ کریں گے، غیر مسلم یہ کریں گے۔ اس طرح آپ بتائیں کہ میں نے آج سے 10 سال بعد، 50 سال بعد میں اگر زندہ رہا تو میں یہ کام کر کے دنیا سے جاؤں گا۔ یہ جو ہے نا، یہ پیشن گوئی نہیں ہے، پریڈکشن نہیں ہے، یہ حکمت عملی ہے، اسباب اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ٹائپس ہیں ویژن کی اصل میں۔ ہم ان دو ٹائپس یا تھری ٹائپس جو ہے نا، اس کو بیان کر کے آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم کس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا پھر ہم لوگ پیچھے کیوں ہیں۔ ٹائپس آف ویژن کو اگر آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے الٹیمیٹ ویژن، a vision in which is independent of time۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا ویژن جو انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہو، یعنی جو وقت کی قید سے آزاد ہو۔ الٹیمیٹ ویژن کا مطلب ہوتا ہے حتمی ویژن، زندگی میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسا مقصد جو وقت کی قید سے آزاد ہو۔ تھوڑی سی اس کی وضاحت آگے چل کے آ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ ویژن، a vision which is dependent of time۔ ایسا ویژن جو وقت کے ساتھ قید ہو، ایسا ویژن جو وقت کے ساتھ قید ہو۔ مثال سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں، کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ اب آپ میں سے کون بتائے گا یہ جو میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، یہ الٹیمیٹ ہوگا یا انٹرمیڈیٹ ہوگا؟ سیکنڈ، انٹرمیڈیٹ، زبردست حسان صاحب۔ کوئی اور بتائے؟ انٹرمیڈیٹ، زبردست۔ وجہ کیا ہے؟ کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ ٹائم باؤنڈنگ ہے، باؤنڈیڈ ہے؟ ٹھیک ہے، زبردست۔ کیونکہ ڈاکٹر جو ہے نا، وہ گریجویشن کے بعد میرے خیال ہے شاید 4-5 سال میں بن جاتا ہے بندہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگلے 4-5 سال کی ہی بات کی ہے۔ اچھا، میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں حافظ قرآن۔ اب آپ بتائیے کہ یہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں، یہ الٹیمیٹ ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے؟ یہ بھی نمبر 2 ہے، پتہ ہے؟ یہ نمبر 1 نہیں ہے، الٹیمیٹ نہیں ہے یہ۔ اب دیکھیں نا، ذرا سوچیں نا، میں نے آپ سے بولا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں حافظ بنا۔ وہ حافظ تو سال میں بن جاتا ہے بندہ، 2 سال میں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کہ میں حافظ بننا چاہتا ہوں، یہ الٹیمیٹ نہیں ہے۔ نہیں نہیں، آخرت کے ساتھ اس کا تعلق بے شک ہے، لیکن ہم ڈیفینیشن کے حساب سے کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک بندے کا مقصد ہے حافظ بننا، تو کیا اس نے دنیا میں کوئی اور کام نہیں کرنا ہے؟ ہم قرآن دنیا میں حافظ بننے تو نہیں آئے ہوئے، ہم تو اللہ کی دین کا نفاذ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے معاون ایک حفظ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ہم دنیا میں حفظ کرنے آئے ہوئے؟ نہیں۔ اگر حفظ کرنے آئے ہوئے ہوتے تو احادیث بھی تو ہیں، دنیا میں تو اور بہت سارے کام ہیں۔ حفظ ایک بہت بڑا معاون عمل ہے آخرت اور دنیا کی تیاری کرنے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ
حافظ بننا، عالم بننا، قاری بننا، رائٹر بننا اور اسپیکر بننا، سائنٹسٹ بننا، کوئی بھی فیلڈ اگر آپ لیتے ہیں نا، وہ انٹر وہ انڈیپینڈنٹ آف ٹائم نہیں ہے، وہ ڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہے۔ نہیں، ابھی الٹیمیٹ کے بارے میں تھوڑا سا ٹھہریے ذرا، میں الٹیمیٹ کی آپ کو مثال دیتا ہوں، تھوڑا تھوڑا بہت جلدی نہ چلیے، کیونکہ ہمارے ہاں نا، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ والی چیزیں نہیں ہیں، جس کی بنا پہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر کو بھی نہیں پتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں پی ایچ ڈی جو لوگ کرتے ہیں نا، پی ایچ ڈی، وہ انٹرمیڈیٹ ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں آپ کیا کریں گے؟ میں پی ایچ ڈی کروں گا جی۔ بھائی پی ایچ ڈی کو کرنا کام ہے، وہی کام بتاؤ کیا کرنا ہے؟ پی ایچ ڈی تو چلو ایک آپ نے ڈگری لی نا وہاں تک پہنچنے کے لیے، یہ سمجھے گاڑی میں بیٹھے آپ، لیکن گاڑی کس منزل پہ آپ کو پہنچائے گی؟ وہ ہے ہی نہیں۔ واضح؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیے، یہ نا تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، لیکن یہ سمجھیں آپ، کیونکہ اس کے بغیر نا ہم کسی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ واضح؟ تو باقی لیک آف ویژن ہے ہمارا۔ اب کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے ذرا، یہ جو ہوتا ہے نا الٹیمیٹ ویژن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ، ایسی سوچ جو آپ کو وقت کی عقید سے نکال دیتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایسی سوچ جو آپ کو وقت کے ساتھ متعین کر دیتی ہے، مثلا حافظ بننا، ڈاکٹر بننا، عالم بننا، سائنٹسٹ بننا۔ ہمیں ہونا چاہیے یہ والا، لیکن یہ کیسا ہونا چاہیے اس کو بھی آپ پہلے دیکھ لیجئے۔ ایک ہوتا ہے افیکٹو ویژن، افیکٹو ویژن۔ اب دیکھیے الٹیمیٹ اور افیکٹو میں تھوڑا سا فرق پڑے گا۔ الٹیمیٹ ویژن وہ ہوتا ہے جو آپ کو وقت کی قید سے نکالتا ہے، لیکن ضروری نہیں وہ درست بھی ہو۔ جیسے لے آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں جو بڑی بزنس کمپنیز ہیں ان میں سے ایک جو ویژن ہے نا، یہ پیپسی کولا کا۔ اس پیپسی کے اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ دل مانگے اور اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں نا، اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ چیک کریں، اس کے پیچھے پتہ ہے کیا ہے؟ یہ دل مانگے اور کا مطلب ہوتا ہے جب تک دنیا میں دل ہے تب تک پیپسی چلے گی۔ تو اب آپ بتائیے یہ الٹیمیٹ ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے؟ ون ٹو، زبردست۔ جب یہ ون ہے، الٹیمیٹ ہے، مجھے آپ بتائیے یہ افیکٹو ہے یا جو ہے نا جی یہ نقصان دہ ہے؟ نقصان دہ ہے نا یہ۔ اس کا مطلب ہے نقصان دہ ویژن بھی الٹیمیٹ ہو سکتا ہے۔ واضح؟ اور غیر مسلم اتنے تیز ہیں کہ انہوں نے اپنے ویژن بنائے ہوئے الٹیمیٹ۔ اچھا وہ نقصان دہ ہیں یا نہیں ہے، چونکہ ان کا ویژن پیسہ کمانا ہے، انہوں نے تو انسانیت کو تباہ کرنا نا، ان کے پاس یہ والا معاملہ نہیں ہے، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ افیکٹو ویژن کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ دیکھیے، a vision which is independent of time and correct through قرآن و سنہ، according to قرآن و سنہ۔ یہاں سے آپ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو ویژن ہوتا ہے نا، یہ والی سوچ، یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، یہ تو انسان کو کسی بڑے کام کے لیے اٹھنے پہ آمادہ ہی نہیں کرتی۔ اور یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، یہ کسی بندے کو بڑے کام کے لیے آمادہ کر دیتی ہے، لیکن جائز ناجائز کا فرق نہیں بتا سکتی۔ ایک مسلم وہ ہوتا ہے قابلیت القبول۔ اب آپ دیکھیں جو بندہ یہ والا ویژن بنائے گا نا، وہ قابل ہوگا بہت، لیکن ہم نے پہلے بات کی تھی مومن قابلیت اور قبولیت والا ہوتا ہے۔ وہ جب ویژن بنائے گا نا، سب سے پہلے اسلام سے ویژن نکالے گا کہ میرا الٹیمیٹ ویژن کے پیچھے جو فاؤنڈیشن ہے وہ اسلام ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ویژن الٹیمیٹ بھی ہونا چاہیے، یعنی انڈیپینڈنٹ آف ٹائم بھی ہونا چاہیے، ایک کریکٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب ایک مسلمان کبھی یہ نہیں کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں حافظ بننا چاہتا ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہے کہے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہے گا۔ وہ کہے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کیا تھا؟ یہ بڑی خاص چیز آپ دیکھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن جو تھا نا، وہ میرا اور آپ کا ویژن ہونا چاہیے۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا اس کو تھوڑا سا یہ انگلش آگے پیچھے اس طرح ہو گیا کہ یہ ادھر سے ادھر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑا سا ٹھیک بھی کر لیتا ہوں، بلکہ بعد میں کرتے ہیں۔
بعد میں کرتے ہیں. ہاں، اس کو یہاں پہ یہ اب ٹھیک ہو گیا. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن. وہ کیا ہے؟ A vision which is independent of time and correct. مستقبل کی وہ حکمت عملی جو درست اور وقت کی قید سے آزاد ہو. اب یہاں پہ خاص بات کیا ہے؟ یہ درست وقت کی قید سے آزاد ہو، نمبر ون. نمبر 1 وقت کی قید سے آزاد ہو. نمبر 2 وہ درست ہو. کس طرح درست ہو؟ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا کیا؟ اس ڈیفینیشن کے مطابق اگر آپ دیکھیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 159 میں آتا ہے، قل فرما دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایوہ الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب لوگوں کی جانب رسول ہوں. اس سے جو ویژن سٹیٹمنٹ نکلتی ہے نا، وہ ہے رسالت پلس انسانیت. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن ہوتا اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، یہ الیکم جمیعا نہ ہوتا، یا ایوہ الناس نہ ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرمیڈیٹ تھا. اب صلی السلام زندگی میں نبی تھے، چلے گئے. جیسے سابقہ انبیاء اپنی زندگی میں نبی ہوتے تھے کثیر تعداد میں، وہ چلے گئے تو نئے نبی آ گئے. تو آپ صلی السلام کا ویژن پھر ختم ہو جاتا. لیکن آپ کا ویژن کیا تھا؟ رسالت انسانیت تک پہنچانی ہے. تو جب تک انسانیت ہے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن ہے. یہ ہے الٹیمیٹ. اب اگر آپ یہ فرماتے، میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے سیٹ اپ میں گیا، بہت بڑا سیٹ اپ ہے وہ. تو میری ان سے بات چیت ہوئی کہ میں نے کہا آپ نے اتنا کمال سیٹ اپ جو بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وجہ ہم جب پوچھتے ہیں اس کا مطلب ہم ویژن پوچھ رہے ہیں کیوں بنایا. انہوں نے ایک ایسا جواب دیا کہ میں تو سر پکڑ کے رہ گیا. میں نے کہا کہ اتنی بڑی محنت اس بندے کی انٹرمیڈیٹ ویژن پہ چل رہی ہے. پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو امام کعبہ بنانا چاہتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ یہ کیوں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ کیا کوئی اعزاز نہیں ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ اعزاز فرض کرتے ہیں آپ کا پورا نہیں ہوتا. چلے فرض کرتے ہیں پورا ہو جاتا ہے، تو امام کعبہ بننے کے بعد آپ کریں گے کیا؟ کیا کریں گے؟ کہنے لگے ہم وہاں امام بنیں گے اور کتنا بڑا نام ہوگا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے دنیا کو دکھانے کے لیے ہے. آپ علیہ السلام کا ویژن تو تھا ہی نہیں خانہ کعبہ کا امام بننا. اور اگر آپ کا ویژن یہ ہوتا تو آپ واقعی خانہ کعبہ کے امام ہوتے، اور لیکن جو ہی آپ دنیا سے جاتے امامت ختم. صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کہا میں امام کعبہ بننا چاہتا ہوں. پھر فرض کریں مثلا عرب میں اس وقت جو کیفیت ہے اس میں تو کوئی اجمی امام کعبہ نہیں بن سکتا. حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن نہیں ہو رہا. تو آپ نے دیکھا نہیں ہمارے ہاں تو جو گول لوگ بناتے ہیں، میں میرا ایڈمیشن میڈیکل میں ہو جائے، نہیں ہوتا تو لوگ سوسائڈ کر جاتے ہیں. فرض کریں کہ آپ نے زندگی لگا دی، پیسہ لگا دیا، محنت لگا دی، صبح و شام ایک کر دیا، آپ امام کعبہ نہیں بنے، تو آپ کتنے سٹریس میں جائیں گے. تو آپ ایسا ویژن بناتے کیوں ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہے، جو کیا ہے، انٹرمیڈیٹ ویژن ہے، جو اسلامی ویژن ہے ہی نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ ویژن بنائیں جو ویژن آپ کے لیے اسلام نے ڈیزائن کیا ہے. وہ وہ ہے انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اینڈ کریکٹ. دوسرا الٹیمیٹ ویژن وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. اور مرنے کے بعد جب ایگزسٹ کرتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا. ایسا مقصد، ایسا کام جو آپ کے مرنے کے بعد چلے صدقہ جاریہ کے طور پر، وہ ویژن ہوتا ہے الٹیمیٹ. میں ایک دفعہ فیصلہ آباد ٹریننگ میں تھا، تو علماء کی ٹریننگ تھی. وہاں پر جب میں یہاں پہنچا نا، کہ اس سے پتہ چلتا ہے، یہ دیکھیں، الناس اور رسول اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسالت اور انسانیت. انہوں نے مجھے نا، جب میں نے یہ کہا نا اس کا مطلب خدمت انسانیت، انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ مجھے بڑا پسند آیا، میں نے یہاں لکھ دیا. پھر وہ کیا؟ وہ کہنے لگے خدمت انسانیت نہ لکھیں بلکہ انسانیت ختم کر دیں. میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے یہ بتایا. انہوں نے بولا لکھیے آپ خدمت خلق، کیونکہ خلق میں انسان بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، حیوان بھی آتے ہیں. تو آپ علیہ السلام تو سارے ہی صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے نا، آپ تو سب کے نبی تھے.
جن بھی آپ کی امتی ہیں. اور وہ جو اونٹ نے آپ کو آ کے جو رو کے شکایت کی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے مالک کو بلاؤ جو اس کا حق ادا نہیں کرتا. تو آپ علیہ السلام کو تو آپ نے جب الگ سے ممبر بنایا تھا تو وہ کھجور کا تنا رونا شروع ہو گیا تھا، ایسے جیسے بچہ روتا ہے. کیونکہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. آپ سے تو حیوانات، چرند پرند بھی آپ سے محبت کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے مجھے مکہ میں ایک پتھر دکھایا، فرمایا کہ نبی بننے سے پہلے یہ پتھر مجھے اسلام کیا کرتا تھا. تو مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی. کہنے لگے اس کو لکھیں خدمت خلق. یہ ایسا ویژن ہے کمال کا کہ نہ ختم ہوا نہ ختم ہو سکتا ہے. جب تک دنیا قائم ہے تب تک یہ ہے. میں اور آپ جو مسلمان ہیں نا ابھی، وہ آپ صلی السلام کے اس الٹیمیٹ ویژن کی وجہ سے ہے. ورنہ آپ کی ذات بابرکت تو بحیثیت نبی 23 سال گزار کے چلے گئے تھے. ہم جب اپنے بچوں کو بہت چھوٹی سوچ دیتے ہیں نا کہ تم حافظ بن جاؤ، تم عالم بن جاؤ، تم خطیب بن جاؤ، تم اونر بن جاؤ، تم ڈونر بن جاؤ، تم سائنٹسٹ بن جاؤ، تم ڈاکٹر بن جاؤ، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اصل میں. اور آپ کو معلوم ہے جیسی آپ کی سوچ ہوتی ہے ویسے آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں. تو ایک اللہ والا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا، وہ بڑے سوچ رکھتا ہے. لیکن پھر اس کو ڈیزائن کرتا ہے نا اصل میں. تو سب سے پہلا سٹیپ، فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ افیکٹو لائف ویژن. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پچھلی سلائیڈ پوری جو میں نے اس کے اوپر وضاحت کی ہے. لیکن سب سے بڑی پرابلم اصل میں یہ آ جاتی ہے جب آپ اتنا بڑا ایک ویژن بناتے ہیں نا، تو پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹائم کم اور کام زیادہ. لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے آپ سے. اب آپ بتائیے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے مطابق الٹیمیٹ ویژن کا درس دیا، تو جو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں، یہ کافی ہے نہ کافی ہیں؟ ہیں؟ یہ کافی ہے نا؟ بہت ہے. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں ایک بڑا مقصد دیا نا، اسی طرح ہمیں 24 گھنٹے اللہ نے دیے. تو اللہ کا دیا ہوا وقت کم نہیں ہوتا، یہ کافی وقت ہے. اب مسئلہ وقت کا نہیں ہے، مسئلہ وقت کے استعمال کا ہے اصل میں. وقت کے استعمال کا ہے. اگر وقت کے استعمال کا ہے تو وہ ہمیں پھر اب سیکھنا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں افیکٹو ٹائم مینجمنٹ. اس کو ہم آگے چل کے تھوڑا سا تبدیل بھی کریں گے، افیکٹو ٹاسک مینجمنٹ کی طرف آئیں گے. کیونکہ ٹائم مینجمنٹ اتنا زیادہ آج کے زمانے میں رہا نہیں، کیونکہ ٹائم تو آلریڈی مینجڈ ہے. یا ٹائم تو 24 گھنٹے کہیں دائیں بائیں نہیں ہوتا. مسئلہ ہوتا ہے ہمارا مائنڈ مینجمنٹ اینڈ ٹاسک مینجمنٹ. لیکن ہم ٹائم مینجمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ اصل میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے کاموں کو کس طرح ترتیب دیتے ہیں. تو آپ کو چھوٹا سا بتا دیتا ہوں، تفصیلی بات انشاءاللہ بعد میں ہوگی. ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں نا، ہماری ایکٹیویٹیز، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اہم، ایک ہوتا ہے غیر اہم. امپورٹنٹ، ناٹ امپورٹنٹ. اب ٹائم مینجمنٹ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو آ کے یہی کلیریفیکیشن دیتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ کام کون سے ہیں، آپ کی زندگی میں ناٹ امپورٹنٹ کام کون سے ہیں. اب دیکھیے، ان دونوں کا جاننا ضروری ہے. یہ بات اچھے سے یاد رکھیے گا. اہم اور غیر اہم دونوں کاموں کا جاننا ضروری ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، ان دونوں میں سے زیادہ ضروری جاننا اہم کاموں کو ہے یا غیر اہم کاموں کو؟ زیادہ ضروری. بتائیے. اہم کاموں کا آپ لکھ رہے ہیں نا؟ اب صحیح جواب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ دونوں اہم ہیں، لیکن سوال کیا تھا ان دونوں میں زیادہ ضروری کیا ہے؟ تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے لکھا ہے اہم، جبکہ ان لوگوں کا جواب درست ہے جو کہتے ہیں غیر اہم. اچھا، جن لوگوں نے لکھا ہے غیر اہم، جواب تو درست ہے آپ کا، لیکن کوئی وجہ بتا سکتا ہے کیا ہے؟ نہیں، لکھ کے بتائیے. کوئی بتا سکتے ہیں غیر اہم کیوں؟ یہ جو آپ نے دیکھا نا، اہم معلوم ہے اور غیر اہم درست کرنا. نہیں، یہ والا درست نہیں ہے. یہ، ہاں، یہ جواب درست ہے.
یہ جواب بڑا زبردست ہے کہ تاکہ غیر اہم سرگرمیوں سے بچا جا سکے. یہ بڑا دیکھیں، اہم کاموں کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم کر سکیں، لیکن غیر اہم کاموں کو جاننا زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم پہلے وقت بچائیں تو صحیح نا. آپ نے کبھی کلمہ پہ غور کیا ہے؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ، یہاں دو کام ہے. ایک ہے لا الہ، ایک ہے الا اللہ. لا الہ یہ ہے غیر اہم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ غیر اہم ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے غیر اہم کو پہلے بیان کیا ہے. پہلے صفائی کریں، پہلے ان امپورٹنٹ کاموں کو نکالو. جب تک صفائی نہیں ہوتی تب تک الا اللہ کا فائدہ کوئی نہیں. بعض صوفیات ہے نا، وہ کہتے تھے لا الہ نہیں پڑھنا چاہیے، صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. تو ان سے پوچھا کیا کیوں؟ کہنے لگے اگر ہم نے لا الہ پڑھا اور یہاں پہ ہماری جان نکل گئی تو ہم کافر مریں گے. تو علماء نے جواب دیا کہ کتنی بڑی جہالت ہے آپ لوگوں کے اندر، کہ کیا الا اللہ لا الہ کے بغیر فائدہ دے گا؟ ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور بتوں کی عبادت کرتا ہے تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا. اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، لہذا غیر اللہ کی نفی کرنی پڑے گی. لہذا لا الہ کو بھی جاننا ہے اور الا اللہ کو بھی جاننا ہے، لیکن زیادہ ضروری کیا ہے؟ لا الہ کو جاننا. وہ کون سے غیر اہم کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت میں خالص نہیں ہو پاتے؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں، اگر فرض کریں 20 کام ہے نا اہم، اور ایک کام ہے غیر اہم، ایک کام، تو ممکن ہے یہ ایک کام 20 کاموں کو خراب کر دے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دودھ کا برتن لیتے ہیں نا، تو پہلے غیر اہم چیزیں اس میں سے نکالیں، اس کو صاف کریں، واش کریں. جب واش ہو گیا تو پھر اس میں دودھ ڈالیں، فائدہ ہوگا. تو غیر اہم چیزوں کو ٹائم مینجمنٹ بتلاتا ہے کہ پہلے اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیوائڈ کریں دو حصوں میں، اہم غیر اہم. غیر اہم چیزوں کو پہلے پہچانیں، اہم چیزوں کو پہچانیں. اب کرنا کیا ہوتا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کس چیز کا نام ہے؟ نمبر ون، ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ. نمبر ٹو، اہم کاموں کو منظم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور غیر اہم کاموں کو کیا کرنا ہے؟ ریموو کرنا ہے. لیکن اس کا پراپر طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے. لیکن میرا ایک سوال یہاں پھر اور ہے، اگر آپ غیر اہم کو ختم نہیں کرتے تو اس کا مطلب بڑا مسئلہ پہلے حل کرنے والا یہ تھا، لیکن آپ نے چلو ختم کر دیا. لیکن اہم کاموں کو جب آپ نے منظم نہیں کیا، اب آپ بتائیں پھر یہ کیا بن گئے؟ ہم؟ اگر آپ، ہاں یہ جواب زبردست ہے، اگر آپ اہم کاموں کو آرگنائزڈ نہیں کرتے تو یہ بھی غیر اہم ہے نا. مثال کے طور پر آپ بتائیے، کھانا کھانا اہم غیر اہم؟ اہم. لیکن زیادہ کھانا، بے وقتہ کھانا، اب خود دیکھ لیں. کھانا کھانا اہم تھا لیکن آپ نے اس کو منظم نہیں کیا، وقت کے بغیر کھانا کھایا اور زیادہ کھایا تو غیر اہم. اب آپ بتائیے، سونا سلیپنگ اہم غیر اہم؟ اہم نا. لیکن ایسے وقت میں سونا جب سونے کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم کاموں کو مرتب کرنا یہ بڑا ضروری ہے، وگرنہ وہ بھی غیر اہم ہو جائیں گے. یہ ہو گیا کیا؟ دو باتیں. لیکن یہ کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے. پھر آپ آگے آئیے، فائدہ کیا ہوگا جب آپ اپنے وقت کو اہم غیر اہم کی تقسیم کر کے ان کو ختم کریں گے، منظم کریں گے؟ بلیسنگ تب ہوگی، برکت تب آئے گی. اور اس کے بعد پھر ڈٹرمینیشن، عزم، کام کرنے کا جذبہ. چونکہ ہمارے ہاں کام کرنے کا جذبہ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنے غیر اہم کام آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی خراب ہو رہی ہوتی ہے. دل خراب ہو جاتا ہے، کام خراب ہو جاتے ہیں، رزلٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کی بنا پہ ہم جو ہے نا وہ بلیسنگ ہوتی ہی نہیں، فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، برکتیں ہوتی ہی نہیں ہے. تو ڈٹرمینیشن ہماری دن بدن لو ہوتی ہے اور ہم بڑے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے، اپنے معاملات سے، اپنے کام کاروبار سے. پھر جو ہے نا کتنے لوگ جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتے ہیں
ٹھیک ہے؟ تو یہ فائدہ ہوگا ٹائم مینجمنٹ. اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ، اور وہ ہے جب آپ نے اس کی ترتیب کیا ہے. جب آپ کوئی زندگی کا بڑا مقصد بناتے ہیں، وقت منظم کرتے ہیں، تو اب آپ نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں قبولیت. قبولیت پھر آ جاتی ہے قابلیت. قابلیت کے لیے آپ کو ہمارا کمپیٹنس پیدا کرنا ہے نا، کسی ایک فیلڈ میں، ایک دو تین چار فیلڈز میں آپ کو اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بنانا ہے. تو کمپیٹنٹ بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قابلیت اور قبولیت، وہی بات. اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فرسٹ سیشن میں کہ اس میں معلومات اور تجربات، جس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے اس کی معلومات اور تجربات جو ہیں، یہ ہوگا آپ کی کمپیٹنٹ بننے کا پیمانہ. اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری آگے بات چلتی جائے گی. اب ایک نظام آپ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں. جب آپ بڑا سوچتے ہیں، ویژن بناتے ہیں، ٹائم مینج کرتے ہیں، کمپیٹنس پیدا کرتے ہیں، تو اب آپ کے کام میں اتنی برکت، اتنی بلیسنگ اور اتنا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے کام میں، آپ کے گھر میں، آپ کے تعلیم میں. آپ کام سنبھال نہیں پاتے، زیادہ ہو گیا نا، برکت ہو گئی. اس کے لیے پھر ہم کہتے ہیں آپ کا پھر نیا جو پروگرام آ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ لیڈرشپ. اب آپ کو لیڈرشپ اختیار کرنی ہے. ایز اے لیڈر، لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہوتا الیکشن لڑ کے اسمبلی میں پہنچنا. لیڈر کا مطلب ہوتا ہے اب کام زیادہ ہو گیا ہے، اب مل جل کے ٹیم ورک کرنا ہے. اور اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لیڈر وہ ہوتا ہے، جب آپ اس درجے پہ پہنچتے ہیں نا، تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو یہ باتیں وہ خود کر کے کامیاب ہوا ہے نا، وہ یہی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، جن کو آپ نے اپنے کام میں رکھنا ان کے ساتھ شیئر کریں. تو شیئرنگ ہوتی ہے وربلی، زبانی، جیسے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ابھی. لیکن شیئر کرنے سے اتنا زیادہ انسان موٹیویٹڈ نہیں ہوتا جتنا انسپائر ہوتا ہے وہ آپ کے تھرو کریکٹر، یعنی پریکٹیکلی. یہ آپ نے وربلی کیا، یہ آپ نے پریکٹیکلی کیا. مثلا ایک آدمی کو آپ نے کہا جی کہ ایک بامقصد زندگی، جس میں زندگی بہت اچھی ہو، صبح و شام ہر چیز، یعنی وہ اہم کام منظم اور مینجڈ ہوں، اور غیر اہم کام کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو چھوڑا گیا ہو. یہ بات جب آپ کرتے ہیں نا تو اتنا لوگ نہیں مانتے. یہ کرنے والی جگہ یہ ہوتی ہے، لیکن کرتے ہیں، بتاتے ہیں آپ لوگوں کو. بتائے بغیر تو بات نہیں چلتی نا. اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں اپنے معاملات بتانے کے لیے انبیاء بھیجے تھے، اور ان انبیاء نے آ کے تھرو کریکٹر لوگوں کو انسپائر کیا تھا. آپ عملی طور پر ویسے ہوں جیسے آپ بتاتے ہیں لوگوں. یہ ہو گیا. اب جب آپ جو کام آپ نے کر کے کامیابی حاصل کی وہ لوگوں کو بتایا، شیئرنگ ہو گئی. وہ آپ نے کر کے لوگوں کو بتایا تو انسپریشن ہوگی. لیکن اب جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب آپ کرو، چونکہ لیڈر اور باس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ میں سے کو بتائے گا لیڈر اور باس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہاں زبردست، آپ اچھا لکھ رہے ہیں لیکن ٹائم کم ہے، میں آپ کو شارٹ سا بتا دیتا ہوں. لیڈر وہ بندہ ہوتا ہے جس کی گفتگو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے یار کیا بات ہے، یار کیا بڑا بندہ ہے، یار کیا چیز ہے، یار کیا اچیومنٹ ہے یار. لیکن سوری، یہ بوس کی بات کر رہا ہوں. بوس وہ ہوتا ہے جس کی باتیں سن کے آپ سمجھتے ہو کیا اچیومنٹ ہے، کیا کمال بندہ ہے یار، کیا پرسنالٹی ہے. لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی باتیں سن کے آپ کو اپنی ویلیو کا اندازہ ہو جاتا ہے، میرے اندر کتنی سکلز ہیں، میرے اندر کتنی پوٹینشیل ہے، میرے اندر کتنے فائدے ہیں، میں بہت بن سکتا ہوں. یعنی لیڈر آپ کو لے کے چلنے والا ہوتا ہے، اور بوس آپ کو بتانے والا ہوتا ہے. تو یہ جو آخری خوبی ہے نا، یہ والی، یہ خاص کر ہے. جب لیڈر آپ کو زبانی بتائے گا، عملی طور پہ کر کے دکھائے گا، پھر آپ کو کہے گا آپ کرو. آپ نہیں کر پائیں گے پہلی دفعہ ویسا جیسا وہ کرتا ہے. وہ آپ کو نہ مارے گا نہیں، آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ کو غصہ نہیں کرے گا، آپ کو ڈانٹے گا نہیں، بلکہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. مثلا ایک ماں ایز اے لیڈر اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹا کھانا یوں بناتے ہیں، تو اس نے سارا مٹیریل بتا دیا، یہ شیئرنگ ہو گئی. اس نے اس کو کھانا بنا کے دکھایا، یہ انسپریشن ہو گئی اس کو تھرو پریکٹس. اب وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی جیسے میں نے کھانا بنایا ویسے بناؤ. لیکن پہلے دن، دوسرے دن، پانچویں دن، 10ویں دن وہ بیٹی تو ویسا نہیں کھانا بنائے گی. لہٰذا ایز اے لیڈر وہ مدر کیا کرے گی؟ فیسیلیٹیٹ کرے گی، بیٹا یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو. وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ
وفا کی لاج میں مجھ کو منا لیتے تو اچھا تھا، وفا کی لاج میں مجھ کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کی جنگ میں اکثر جدائی جی جاتی ہے۔ تو وفا کی لاج میں بنانا پڑتا ہے، بنانے والا لیڈر ہوتا ہے، انا کی جنگ میں بوس ہوتا ہے جو ڈسمس کر دیتا ہے اور نکال دیتا ہے، اور تیری ایسی اور تیری ویسی۔ تو یہ ہے ایک میننگ فل لائف کا کانسیپٹ۔ دراصل ہمارے ملت ابراہیمی کے اوپر آنے کے لیے نا یہ فریم ورک یوز کرنا پڑے گا، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں اس سے زیادہ مل جائیں گی، چونکہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اصل میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم نا ان چیزوں سے بہت خالی ہے۔ میں مدرسوں میں بھی جاتا ہوں، اسکول یونیورسٹی میں بھی جاتا ہوں، میں نے دیکھا کہ ہمارے نا سیٹ اپ اس سے خالی ہے اصل۔ اللہ کرے، حالانکہ یہ قرآن و سنت کی باتیں ساری، جب تک یہ چیزیں ہم صرف سیبوں کی حد تک دہراتے رہیں گے نا، فوائد کی حد تک، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک کھائیں گے نہیں تب تک فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا، انشاءاللہ اسی بات سے آگے کریں گے ہم کہ اب ہم مزید اس کو عملی شکل کیسے دیں۔ تو بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔